بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کا ثبوت اور فضائل۔ صحیحین بخاری و مسلم میں روایت آتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور جب سجدے والی آیت سورت پڑھتے تو حضور علیہ السلام سجدہ کرتے اور ہم بھی ساتھ ہی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں بعض اشخاص کو پیشانی ٹیکنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم جب آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہٹ کر روتا اور کہتا، ہائے غضب، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے حکم نہیں مانا تو میرے لیے جہنم ہے۔ اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن میں بعض خاص مقامات ایسے ہیں جن کے پڑھنے پر سجدہ کرنے کا شرعی حکم ہے۔ سجدہ تلاوت فرض ہے یا واجب، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ سوال: سجدہ تلاوت فرض ہے یا واجب اور کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ یعنی سجدے میں اور سجدے کے شروع کرنے سے پہلے یا سجدے کے بعد کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ اور جب کوئی شخص تلاوت قرآن میں مشغول ہو اور آیت سجدہ پڑھے تو وہ دو زانو ہو کر سجدہ کرے یا کھڑے ہو کر سجدے میں جائے؟ جواب: سجدہ تلاوت واجب ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے اور 3 بار یا زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر بیٹھے ہوئے سجدے میں گیا اور سجدے کے بعد پھر بیٹھا رہا تب بھی کچھ حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدے میں جائے اور سجدے کے بعد کھڑا ہو جائے۔ فتاوی دارالعلوم۔ سجدہ تلاوت کی نیت۔ مستحب یہ ہے کہ جب سجدہ تلاوت کا ارادہ کرے تو کھڑا ہو جائے اور پھر سجدہ کرے اور سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے یا بیٹھے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ جب سجدے کا ارادہ کرے تو اس کی نیت دل سے کرے یا زبان سے کہہ لے کہ اللہ کے لیے سجدہ تلاوت کرتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ ادا کرے۔ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا طریقہ۔ حنفیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کا طریقہ یا اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان 2 تکبیروں کے ساتھ ایک سجدہ کرے۔ ایک تکبیر تو پیشانی کو سجدے کے لیے زمین پر رکھتے وقت، اور دوسری بار سجدے سے اٹھتے ہوئے۔ سجدہ تلاوت میں تشہد اور سلام نہیں ہے، یہ دونوں تکبیریں مسنون ہیں، چنانچہ اگر بغیر تکبیر کہے پیشانی زمین پر رکھ دی تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ تراویح میں سجدہ تلاوت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں رکعت میں سجدہ ہے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب: خیر القرون میں عرب اور عجم کے اندر کثیر التعداد جہلا اور نو مسلم ہونے کے باوجود سلف صالحین سے اعلان ثابت نہیں ہے، حالانکہ وہ اسلامی اعمال کی تبلیغ میں نہایت چست اور عبادات کی درستگی کے بڑے حریص تھے، اور فقہا نے بھی اس طرح کے اعلان کی ہدایت نہیں کی ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو ضرور تاکید فرماتے، جیسا کہ مسافر امام کے لیے خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے کہ نمازیوں کو اپنے مسافر ہونے کی اطلاع دے دے، چاہے نماز سے پہلے یا بعد میں، کہ میں مسافر ہوں، کیونکہ یہاں ضرورت ہے، لیکن سجدہ تلاوت میں عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بلا ضرورت یہ طریقہ جاری رہا تو یہ قوی اندیشہ ہے کہ جس طرح بعض شہروں میں رواج ہے کہ نماز جمعے کے وقت اعلان کیا جاتا ہے الصلاۃ سنۃ قبل الجمعۃ، یا یہ کہا جاتا ہے کہ انصحوا رحمکم اللہ، اور یہ اعلان سنت یا فعل حسن سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کا یہ اعلان بھی ضروری ہے اور بہت ممکن ہے سنت سمجھا جانے لگے۔ امام تراویح پڑھانے والا یہ کہہ دیتا ابھی پہلی رکعت میں سجدہ یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، اس کو ہمارے فقہا نے منع کیا۔ ہمارے حافظ صاحب نے پہلے 1-2 اس میں تو کہا، پھر نہیں کہا، میں نے انہیں بتلا دیا، میں کہا کہ یہ مت کہو، یہ تو جب لمبی تکبیر ہوتی ہے تو خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سجدے کی آیت پڑھی ہے انہوں نے۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ مباح چیزوں کو ضروری سمجھنے سے دیگر خرابی کے علاوہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ مباح کو مسنون سمجھ لیا جائے۔ کوئی چیز اگر جائز ہے بس اسے جائز حد تک رکھا جائے، لیکن جب اس کی عادت بن جائے گی تو لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ بھی ایک سنت ہے بتلانا، اور غیر مسنون کو مسنون سمجھ لینا تحریف دین ہے، دین میں بدلاؤ ہے۔ البتہ اگر کثیر مجمع ہو، زیادہ لوگ ہوں، جیسا کہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ صفیں دور تک ہوتی ہیں اور کچھ صفیں بالائی منزل میں ہوتی ہیں، اور مغالطے کا قوی احتمال رہتا ہے کہ لوگوں کو سجدہ تلاوت کا پتہ نہ چلے اور سجدے کے بجائے رکوع کرنے لگیں، تو ایسے موقع پر بموجب ضرورت جائز ہے، مگر ہر جگہ کا یہ حکم نہیں ہے۔